بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے جو شخص یہ بھی 3 کام کر لیتا ہے اگلے پورا سال، کیونکہ محرم الحرام سے نئی اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، جو بندہ اس سے پہلے یہ 3 کام کر لیتا ہے پورا سال، اللہ تعالیٰ اس بندے کو غیب سے رزق عطا فرماتا ہے اور اگلا پورا اسلامی سال اس کے گھر کو اللہ مال و دولت سے بھر دیتا ہے۔ اور جو بندہ محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ 3 کام کرے گا، کبھی پورا سال اس کی جیب پیسے سے ختم نہیں ہوگی، دولت ختم نہیں ہوگی، کیونکہ یہ بڑا خاص اللہ والوں کا بتایا ہوا ایک راز ہے جو میں اب آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اور دوستو، اس کام کو ہم سب کر رہے ہیں۔ یہ 3 کام ہے، ہر کوئی کر رہا ہے، کیونکہ ہم سب یہ کام کر رہے ہیں اور لوگ تو انتظار میں ہیں کہ کب ہم یہ موقع ملے اور کب ہم وظیفہ کریں اور یہ 3 کام کریں اور ہم اگلے پورا سال خوشحال رہ سکیں۔ خوشحال رہنا چاہتے ہیں، جو بھی گھر میں برکتیں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، جو بھی اپنے گھر میں اپنی طبیعت کو سکون میں لانا چاہتے ہیں، یہ 3 کام ضرور کر لیں۔ اللہ آپ کی تمام حاجات کو پورا فرما دے گا۔ یہ اتنا کمال کا عمل ہے، اتنی کمال کے یقین کام کریں۔ دوستوں، سب سے پہلے آپ نے کیا کام کرنا ہے اس کو ذرا سمجھیے گا، بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ آپ نے اس کام کو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ اگر آپ اپنی مرضی کے مطابق کریں گے تو آپ کی کوئی دعا اور کوئی حاجت قبول نہیں ہوگی۔ سب سے پہلا کام استغفار ہے۔ محرم نیا سال آنے سے پہلے استغفار کر لیتے ہیں۔ کتنی بار، کیسے کرنا ہے، تفصیل سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ استغفار بھی بتا دیتی ہوں، کون سا پڑھیں تو فوراً دعا قبول ہوگی، گناہ مٹ جائیں گے، گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے، تو پھر زندگی آسان ہو جاتی ہے، مشکلاتیں ختم ہو جاتی ہیں، سب امن چین میں ہوتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو یہ 3 کام کریں۔ جو بندہ یہ 3 کام کرے گا، اللہ کو راضی کر لے گا۔ اللہ کو راضی کرنے والا بندہ، اللہ کو راضی رکھنے والا بندہ پورا سال کامیاب رہتا ہے۔ اب آپ دوستوں، محرم الحرام کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہوتا، وہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور ماہ ذوالحج یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ تو اب آخری لمحات ہیں، یہ نیا سال آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض راتوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض دنوں کو اللہ تعالیٰ نے بعض لمحات کے اوپر بعض گھڑیاں ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی گھڑیوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جو ایک تو سال کا پہلا مہینہ ہے اور دوسرا یہ برکت مہینہ ہے جس کے اندر امام علی مقام، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح خاندانی اہل بیت کی شہادت بھی ہوئی۔ اس مہینوں میں عاشوراء کے دن بھی آتے ہیں، تو یہ وہ کتنا بابرکت دن ہے، وہ محرم الحرام جس کو حرمت والا مہینہ کہا گیا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت اگر آپ کے سامنے رکھ دی جائے، آپ کی مشکلاتیں اس سے ختم ہو جائیں گی، اور اس بات کی استغفار کا ذکر کرنا ہے تو قابل احترام مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ اس میں اگر آپ یہ 3 کام کر لیں گے تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ تو آپ نے چاند رات کو سورۃ اخلاص کو لکھنا ہے۔ وہ سورۃ اخلاص بہت ہی بابرکت سورت ہے۔ سورۃ اخلاص کو آپ نے لکھنا اور پڑھنا ہے۔ آپ کے دنیا کے خوش نصیب انسان ہیں، اللہ بدبختی کو نیک بختی میں بدل دے گا اگر آپ اس سورت کو لکھ لیتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں۔ سورۃ اخلاص کو پڑھنے سے آپ کے اندر اخلاص پیدا ہوگا، محبت پیدا ہوگی، رحمت پیدا ہوگی۔ تو دوستو، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور ارشاد فرمایا، میں محتاجی سے گھیرا ہوا ہوں، میرے گھر میں رزق نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، استغفار کو پڑھو، اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سورۃ اخلاص کا پڑھنے کا حکم دیا۔ ایک شخص نے عرض کیا، میرے پاس دنیا نہیں ہے، کہا محتاجی ہے۔ حضور نے دونوں کو الگ الگ عمل بتائے۔ دونوں عمل میں آپ نے یہ ایک کو سورۃ اخلاص اور استغفار کا
حکم دیا۔ آپ نے بولا استغفار اور سورۃ اخلاص کو پڑھو۔ تیسرے نمبر پر سورت پڑھیں گے تو آپ نے اس عمل کو باوضو ہو کر کرنا ہے۔ آپ نے اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ فجر کے بعد کر لیں، اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ عشاء کے بعد کر لیں۔ فجر کے بعد اگر آپ نے کرنا ہے تو اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے عشاء کے بعد کرنا ہے تو اس کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس کو فجر کے بعد پڑھتے ہیں تو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس کو فجر کے بعد نہیں پڑھ سکتے، آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ عشاء کے بعد پڑھتے ہیں تو آپ نے اس کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس فجر کے بعد وقت ہے تو آپ ان تینوں کاموں کو تب کر لیں۔ اگر فجر کے بعد وقت نہیں ہے تو آپ عشاء کے بعد ان تینوں کاموں کو ضرور کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کی تمام مصیبتیں، تمام تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ کے جو اسلامی سال شروع ہوگا وہ آپ کے لیے بہت بابرکت ثابت ہوگا۔ اس میں آپ کے پاس کبھی پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ دوسرا وظیفہ آپ نے جو پڑھنا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس فجر کے بعد وقت ہے تو اس کو 111 مرتبہ پڑھ لیں۔ اگر فجر کے بعد وقت نہیں ہے تو اس کو عشاء کے بعد 70 مرتبہ پڑھ لیں۔ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو آپ نے پڑھنے ہیں وہ سورۃ اخلاص ہے اور درود پاک ہے۔ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ درود پاک پڑھنے سے آپ کو 5 فائدے حاصل ہوں گے۔ پہلا، آپ کو رزق میں برکتیں حاصل ہوں گی۔ دوسرا، آپ کے تمام کام آسان ہو جائیں گے۔ تیسرے نمبر پر مرتے وقت آپ کو کلمہ نصیب ہوگا۔ چوتھے نمبر پر مخلوق اس سے محبت کرتی ہے۔ پانچویں نمبر پر کبھی زندگی میں کسی کا محتاج نہیں ہوگا، جس کے 5 فائدے ہوں گے۔ اس کو یاد کریں۔ آپ نے وہ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم، اس درود پاک کو آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ فجر کے بعد پڑھتے ہیں تب بھی آپ نے اس کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس کو عشاء کے بعد پڑھتے ہیں تب بھی آپ نے اس درود پاک کی وہی تعداد رکھنی ہے۔ دوبارہ پھر سن لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم، اس کو آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے سے اللہ پاک آپ کی تمام مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ جو بندہ اس کو کثرت سے پڑھے گا اللہ پاک اس بندے کی تمام مشکلات کو، تمام مصیبتوں کو ختم کر دے گا۔ پھر آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص بہت ہی بابرکت سورت ہے۔ اس کو پڑھنے سے اللہ پاک آپ کی تمام مصیبتیں دور کر دے گا۔ سورۃ اخلاص کو پڑھنے سے 300 رزق کے دروازے اللہ پاک کھول دے گا۔ اگر آپ کے پاس کم وقت ہے تو سورۃ اخلاص کو 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ اگر آپ کے پاس زیادہ وقت ہے تو آپ سورۃ اخلاص کو 200 مرتبہ پڑھ لیں۔ آپ اس کو محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے 3 دن یہ کام ضرور کر لیں۔ اللہ پاک آپ کا اسلامی سال میں پورے بابرکت والا گزرے گا۔ آپ کی جیب میں سے کبھی پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ آپ کی تمام مصیبتیں، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اگر آپ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ نہیں کر سکتے تو آپ محرم کا چاند نظر آنے کے بعد اس عمل کو ضرور کریں تاکہ آپ کی تمام مصیبتیں، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں۔
آخر پر پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی مصیبتوں تنگ دستیوں کو دور کر دے اور ہم سب کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔